اپنے آپ کو وہ کہیں کا بہت بڑا نواب سمجھتا ہے کیا؟ جانتا نہیں مجھے منہ توڑ دوں گی اس انگریزی لنگور کا۔ اگر پھپھو کا بیٹا نہ ہوتا تو میں خود اسے چڑیا گھر چھوڑ کر آتی، لنگور نہ ہو تو۔ اگر شکل کیا اچھی ہے، پتہ نہیں خود کو سمجھنے کیا لگ گیا۔ نینا مسلسل تیز تیز ہاتھ چلاتی وریام کو یاد کرتی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ چائے بھی بنا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ جب سے پھپھو آئی تھی تائی سے اس کی بچت ہو جایا کرتی تھی، مگر ابھی بھی تائی ماں رمشا کا غصہ اس پر نکالتی گئی تھی کہ چائے بناؤ، ٹائم نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے؟ رمشا جب سے گھر آئی تھی اپنی پھپھو کے پاس بیٹھی رہتی تھی، جو کہ سلمہ بیگم کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے ہونے والی بیگم؟ پیچھے سے آتی حسن کی آواز پر کپ میں چائے ڈالتے ہوئے نینا کا ہاتھ لڑکھڑایا، مگر پھر خود کو ہمت دیتے ہوئے وہ تھوک نگلتے ہوئے اپنے کام میں لگی رہی۔ اس وقت وہ پنک کلر کے گھٹنوں سے نیچے جاتی شرٹ اور ٹراؤزر ساتھ میچنگ پنک سٹالر سر پر سلیقے سے اوڑے ہوئے تھی۔ حسن مسکراتا اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ خوبصورت تو وہ بے تحاشا تھی، اسی حسن کو تو اپنے نام کرنا چاہتا تھا جس میں اب وہ جلد ہی کامیاب بھی ہونے والا تھا۔ اپنی موم اور گرل فرینڈ کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بغیر نکاح کے وہ کبھی بھی نینا کو حاصل نہیں کر پائے گا، اس لیے تو وہ یہ نکاح کی رسم بھی نبھا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ جواب نہیں دیا تم نے؟ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے۔ حسن اسے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے بولا، دیکھیں رستہ چھوڑے میرا بھائی، مجھے چائے دینی ہے سب کو۔ نینا ٹرے میں ہاتھ میں پکڑے نظریں جھکا کر بولی تو اس کے بھائی کے کہنے پر حسن کو شدید غصہ آیا۔ او ہیلو بی بی، لگتا ہے کسی نے بتایا نہیں تمہیں کہ اس جمعے کو نکاح ہے تمہارا اور میرا، خبردار جو اب مجھے بھائی کہا تو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے غصے سے وارن کرنے لگا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ نکاح ہونے والا ہے، ابھی ہوا تو نہیں نا؟ وہ اس سے بھی تیز لہجے میں بولی۔ دماغ گھمایا تھا سب نے اس کا، وہ کس کس کو جواب دیتی؟ اڑ لو جتنا اڑنا ہے ہوا میں، صرف 7 دن ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تمہارے پر میں خود کاٹوں گا نینا میڈم۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے پاس پڑے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے نینا سرد آنکھ کھینچتے ہوئے خود کو پرسکون کرتی چائے لیتی اوپر گئی جہاں سبھی موجود تھے۔ میں ذرا پھپھو کو چائے دے کر آتی ہوں۔ شمائلہ بیگم کو وہاں نہ پاتے ہوئے یہ کہہ کر وہاں سے نکلی اور پیچھے بیٹھی سلمہ نے غصے سے اسے گھورا۔ اس وقت بی جان کے روم میں رضا، حامد، سلمہ اور بی جان موجود تھے۔ شاید سبھی بڑے مل کر فنکشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور ساتھ یہ بھی کہ کس کس کو بلانا ہے نکاح کے فنکشن میں۔ نینا ہچکچاتے ہوئے رمشا کے روم کو ناک کر کے اندر گئی۔ پھپھو آپ کی چائے۔ بچپن سے ہی اس کی تائی نے اسے اور رمشا کو ایک ساتھ کھیلنے نہیں دیا تھا۔ وہ دونوں ایج فیلو تھی، مگر جب بھی نینا اس کے ساتھ کھیلتی تو اس کی تائی منحوس تجھے بھی کھا جائے گی یہ کہتے ہوئے رمشا کو وہاں سے لے جاتی، اور پیچھے وہ چھوٹی سی بچی یہی سوچتے ہوئے دن گزارتی کہ منحوس ہوتا کیا ہے جو سب اسے کہتے ہیں۔ ارے نینا بیٹے آؤ نا ہمارے ساتھ بیٹھو۔ شمائلہ کی آواز پر وہ اپنے ماضی سے نکلی۔ ارے نہیں پھپھو، بس آپ دونوں چائے پئیں، میں جاتی ہوں۔ نینا فوراً سے معذرت کر کے جانے لگی۔ نینا ادھر آؤ، بیٹھو گے نہیں میرے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی رمشا کی آواز پر چونکتے ہوئے پیچھے کی طرف مڑی۔ اسے یقین تھا کہ رمشا ہمیشہ کی طرف سے اگنور کرے گی، مگر آج اس طرح سے رمشا کا اسے بلانا اس سے اچھا لگا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے بیڈ پر جاتی شمائلہ کی گود میں رمشا کے برابر بھی سر رکھتے ہوئے لیٹ گئی تھی، جسے دیکھ کر رمشا اور شمائلہ کا جاندار کہکا کمرے میں گونجا۔ تو پھر اب سے میں تمہیں بھابھی کہوں گی۔ کیوں پھپھو؟ رمشا پیار سے نینا کے گال کو کھینچتے ہوئے بولی۔ تبھی نینا نے شرماتے ہوئے چہرہ نیچے کیا۔ واہ کیا شرمانا ہے بھائی، میرا بھائی تو پہلے ہی پاگل پڑا ہے تمہارے پیچھے، اگر اس کے سامنے ایسے شرمائی تو واللہ قیامت ہی آ جانی ہے۔ رمشا بیٹھتے اسے دیکھ کر بولی، جس کے چہرے پر شرماہٹ کی سرخی قیامت خیز تھی۔ بس اللہ میری دونوں بچیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ شمائلہ پیار سے دونوں کا ماتھا چومتے ہوئے دعا دیتے ہوئے بولی۔ ان کے دل میں تو ابھی بھی یہی خواہش تھی کہ نینا کو اپنے وری کے نام کر لوں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا کبھی انکار نہیں کرے گا، مگر پھر اپنے بھائی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ چپ ہو گئی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں پھپھو، میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے، کیا وہ نہیں آیا آپ کے ساتھ لندن سے؟ رمشا کو یاد آنے پر وہ فوراً پوچھ بیٹھی تھی۔ بیٹا وہ تو آیا ہے اور اس کا نام وریام ہے، کافی سمجھدار اور شریف ہے میرا بچہ۔ شمائلہ مسکراتے ہوئے وریام کا سوچتے ہوئے بتانے لگی۔ شریف
مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا شریف ہے. کبھی اپنی موم کو اپنی کرتوتیں دکھائے. کاش میری معصوم پھوپھو آپ جان پائیں کہ وہ شریف نہیں بلکہ ایک نمبر کا لوفر ہے. بلکہ لوفر نہیں، لوفروں کا تو وہ استاد ہے. نینا نے دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے کہا، موم ویئر آر یو؟ اس سے پہلے کہ رمشا کچھ اور کہتی، وریام جلدی سے کمرے میں داخل ہوتا ہوا اپنی موم کو آوازیں دینے لگا، مگر اندر موم کے ساتھ نینا اور رمشا کو دیکھتے ہوئے چپ ہو گیا تھا. ارے وری بیٹا ادھر آؤ، ان سے ملو، یہ تمہاری بہن ہے، خالد حامد بھائی کی بیٹی. شمائلہ خوش ہوتی وریام کو دیکھتے ہوئے بولی تھی. بلو چیک شرٹ، بلو ہی جینز کے ساتھ وائٹ جاگرز پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ بے تحاشا خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر منہ کھول گئی تھی. اسے یقین نہ آیا کہ یہ اس کی پھوپھو کا بیٹا ہے جو دکھنے میں کوئی گورا لگتا تھا. اٹس ناٹ فیئر موم، بھائی نہیں بولے مجھے. وہ چڑھتے بالوں میں ہاتھ پھرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر بولا. وری بہیو یور سیلف. شمائلہ سے جھڑکنے والے انداز میں بولتے ہوئے جانے کا اشارہ کرنے لگی، جبکہ نینا نے اس لوفر کو ناک منہ چڑھاتے ہوئے اگنور کیا تھا. اوکے تو نام کیا ہے تمہارا؟ وہ رمشا سے مخاطب ہوئے شوخ لہجے میں بولا. تبھی سب نے سختی سے اسے گھورا تھا. اس کا نام رمشا ہے اور اس کا نکاح ہو چکا ہے اس فرائیڈے کو. نینا اور حسن کے نکاح پر اس کی بھی رخصتی ہے. شمائل اپنے بیٹے کی چالاکی پر خود ہی جلدی سے بولی تاکہ نواب صاحب وہاں سے نکلیں. واٹ؟ کیا کہا آپ نے موم؟ کس کا نکاح؟ اسے لگا کہ شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے. وہ تو خوش اور ریلیکس تھا کہ نینا نے انکار کر دیا ہوگا. کیا ہو گیا وری؟ بتایا تو تھا نا میں نے کہ نینا اور حسن کا نکاح کرنا چاہتے ہیں بھائی. شمائلہ کو عجیب لگا تھا وریام کا پوچھنا، مگر نینا اور رمشا کا خیال کرتے ہوئے چپ ہو گئی تھی. اوکے میم جو کرنا ہے، اوکے موم جو کرنا ہے کریں. مجھے ابھی جانا ہے آؤٹ آف سٹی. میرے کچھ فرینڈز آ گئے ہیں لندن سے، تو سب کا پلان بن گیا ہے، اس لیے آپ کو بتانے آیا تھا. وہ بغیر نینا کو دیکھتے شمائلہ سے بات کرتے ہو یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا. اسے اب وہاں سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی نینا کو جھنجھوڑ ڈالے، جس نے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی شادی کے لیے ہاں کر لی تھی. مگر وریام ابھی تو آئے ہو، مجھے بھی تو کمپنی دو تھوڑی سی. رمشا نے اس کے کھڑا ہوتے ہی فوراً سے کہا، کیونکہ نینا تو جیسے وہاں تھی ہی نہیں. نہیں سوری رمشا، پھر کبھی، ابھی میرا جانا بہت ضروری ہے. یہ کہتے وہ لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا. بیٹا تم ایسا کرو، کچھ دنوں کے لیے نیچے شفٹ ہو جاؤ، اس سے بچی کو آسانی رہے گی. حضرت صاحب نے اپنے ضدی بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا. جانے کہاں سے اس میں یہ وریام والی ضد آ گئی تھی، جبکہ وہ تو شروع سے ہی بڑا سوبر اور کیئرنگ سا تھا. نہیں ڈیڈ، اس کی کوئی ضرورت نہیں. رافی فوراً سے انکار کرتے ہوئے بولا. وہ لوگ ابھی تو گھر آئے تھے. بیٹا دیکھو آیت بیٹا کو لگی ہے تو وہ کیسے چل کر جائے گی؟ اظہر کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا. وہ گھور کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے. ابھی تو نہ جانے کس ضد پر وہ زبردستی سب کے منع کرنے کے باوجود بھی آیت کے ساتھ نکاح ہاسپٹل میں ہی کر چکا تھا. کتنا سمجھایا تھا اظہر نے کہ بچی ٹھیک ہو جائے تو وہ خود اس کا نکاح کروائیں گے، مگر وہ تو جیسے بچوں والی ضد پر اڑا ہوا تھا. تبھی مجبوراً انہیں آیت کا اور اس کا نکاح کروانا پڑا، اور وہ مسلسل ضد لگائے کھڑا تھا کہ وہ اپنے روم میں ہی رہے گا، جو کہ آیت کے لیے ناممکن تھا کیونکہ وہ ابھی ٹھیک سے چل پھر بھی نہیں سکتی تھی. ڈیڈ آپ پلیز غصہ نہ ہو، میں لے جاؤں گا اسے. وہ مسکراتے ہوئے اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر آنکھ دبا کر بولا تو اظہر نے اپنے اس قدر شریف بیٹے کو سر سے پاؤں تک دیکھا کہ شاید کہیں اور تو نہیں وہ. ٹھیک ہے پھر آرام کرو تم لوگ، اور ہاں بیٹی کو دوائی ضرور کھلا دینا. یہ کہتے وہ سر جھکا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھے، اور پیچھے رافی نے مسکراتے ہوئے ویل چیئر پر موجود آتش فشاں بنی بیٹھی آیت کو دیکھا. میں چلی جاؤں گی، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو. وہ غصے سے اسے ٹوکتے ہوئے بولی، مگر رافی اس کی بات سنی انسنی کرتا آگے ہوتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر کر سیڑھیں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھا. آیت نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا تھا. اسے لیتے ہوئے اپنے روم میں گیا، آرام سے اسے بیڈ پر لٹا کر لائٹس آن کر گیا تھا. رافی کے شوز اتارتے ہی باتھ روم جاتے ہوئے پورے روم کو ایک نظر دیکھنے لگی. گرے اور وائٹ کلر کے کمبینیشن کے پینٹ کے ساتھ کھڑکیوں پر لگے گرے پردے. ایک سائڈ پر چھوٹا سا اسٹڈی روم تھا شاید، اور دیوار کی ایک جانب صوفے. جہازی سائز بیڈ کی دائیں جانب خوبصورت سا ڈریسنگ ٹیبل تھا. پورا روم رہنے والی کی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا. رات کے 10 بجے بھی روم میں جلتی لائٹس دن کا منظر پیش کر رہی تھی. اسے یاد آیا کہ وہ تو دن کو ہی فری ہو گئے تھے. ڈسچارج پیپر بھی تیار تھے، مگر اس آدمی نے دوبارہ سے 3 بار اس کا مکمل چیک اپ کروایا تھا.
اب وہ تھکے کھارے گھر آئے تھے. کھانا تو ہاسپٹل میں منگوا چکا تھا. اس وقت شدید قسم کی نیند نے آیت کو گھیرا ہوا تھا. اسے غصہ آیا رافع پر کہ وہ کیوں اسے بٹھا کر چلا گیا. اسے ابھی سونا تھا. وہ اسے کوستے ہوئے خود بھی لیٹنے کی کوشش کرنے لگی جو کہ اس کی چوٹوں کی وجہ سے ناممکن تھا. تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر بلو ٹراؤزر اور بلو شرٹ پہنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر آئے تو سامنے ہی اسے لیٹنے کی کوشش کرتا دیکھ کر فوراً آگے ہو کر پانی کا گلاس بھرتے اس کے سامنے کیا. سنو پہلے دوا کھاؤ تم فدق، پھر لیٹ جانا. وہ بیٹھتے ہی میڈیسن اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، نہیں مجھے نہیں کھانی یہ، اور تم جاؤ یہاں سے. وہ غصے سے صحیح کہتی دوبارہ سے کوشش کرنے لگی. کیا تم ساری زندگی میری محتاج رہنا چاہتی ہو؟ کچھ سوچتے ہوئے رافع نے اس سے کہا تو وہ رک کر اس کی بات پر غور کرنے لگی. نہیں تو میں کیوں رہوں گی تمہاری محتاج؟ وہ فوراً سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی تو رافع کو ہنسی آئی جسے وہ کنٹرول کر گیا. ہاں تو پھر یہ دوا تو کھاؤ تاکہ تم جلدی سے ٹھیک ہو سکو اور اپنے کام خود کر سکو. نہیں ان میں سے بہت سمیل آتی ہے، یہ تو بہت بری والی ہے، مجھے نہیں کھانی. وہ اپنا غصہ بھول کر اسے اصل وجہ بتانے لگی. اچھا تو اس کا بھی حل ہے نا میرے پاس. کیا حال ہے جلدی بتاؤ. وہ فوراً سے سیدھا بیٹھتے ہوئے شریف بچوں کی طرح بولی تو رافع اس کی حرکت پر ہلکا سا مسکرایا. پتہ ہے میں تمہارے منہ کا ذائقہ چینج کر دیتا ہوں. اچھا تو پھر ٹھیک ہے، دو میں دوا بھی کھاتی ہوں. چاکلیٹ یا آئس کریم کا سوچتے وہ فوراً سے حامی بھر گئی تھی. لاؤ اب دو مجھے نا. وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے دوا کھاتے ہی فوراً سے بولی. تبھی رافع نے گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر بولا، ایسے نہیں، ایک منٹ رکو. وہ اسے آرام سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا تو آیت کو لگا کہ شاید اس نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ مذاق کیا ہے. اب دے بھی دو نا، کیا دینا تھا تم نے بھوکے انسان. وہ فوراً سے لیٹتے ہوئے بولی تھی. اوکے شیور وائی ناٹ. یہ کہتے ہوئے آیت کے سمجھنے سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں پر جھکا. آیت نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی. اس کی سانسوں کی مہک میں کھو کر بے خود سا ہو گیا تھا. اس کی بڑھتی ہوئی شدت پر آیت نے اس کی گردن پر اپنے ناخن چبوئے تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا. اب بتاؤ کیا تمہارے منہ کا ذائقہ چینج ہوا کہ نہیں. وہ مانی خیزی سے اس کے سرخ گیلے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو آیت نے اسے گھورا. تمہارے منہ کا ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ سب کچھ تھا. ابھی تو میری فرسٹ کس باقی رہتی ہے. وہ معصومی سے آنکھیں پٹپڑاتے ہوئے بولا تو آیت نے حیرانگی سے آنکھیں پوری کھولتے اسے دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی وہ پھر سے جھک کر اس کے ہونٹوں کو گرفت میں لیتے ہوئے ہاتھ سے لائٹ آف کر گیا تھا. ہر طرف پھیلی گہری سیاہی میں وہ رات کے 12 بجے چھت پر کھڑی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی. نیند تو اب ساری زندگی شاید آنے سے رہی. اس کا مقدر ایسا ہی تھا، مگر شکر ہے میرے رب کا کہ شاید اس میں میری بہتری ہو. وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہوئے پرسکون سانس بھرنے لگی. پھر وہ دوپٹہ اپنے کندھوں پر ٹھیک کر دی، چہرے پر آتے اپنے بالوں کو پیچھے کر دی، اندر کی طرف بڑھی. تبھی کسی نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا. وہ سیدھا وریام کے چوڑے سینے سے جا کر ٹکرائی تو ایک سی کی آواز اس کے منہ سے نکلی. اسے لگا کہ شاید وہ کسی دیوار سے ٹکرا گئی ہو. پھر وہ گہری تاریکی میں ڈرتے ہوئے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگی. وہ ایک ہاتھ اس کی نازک سی کمر میں ڈالتا اسے اٹھاتے ہوئے ایک جانب لے گیا اور دیوار سے لگاتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو منہ میں دبایا. میں نے کہا تھا نین کہ تم انکار کر دو. پھر کیوں انکار نہیں کیا تم نے؟ وہ ایک دم سے وحشی بنتا اس کی کمر پر اپنی گرفت کو مضبوط کر گیا تھا. نینا کا دوپٹہ اس کی وحشی گرفت پر جھولتے ہوئے ایک طرف زمین پر گرا. ہلکی سی چلتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پر نینا کے چہرے پر پڑتے بالوں کو وہ ہاتھ سے پیچھے کرنے لگا. اس کی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے وریام کے دل میں ایک الگ سی لہر دوڑی تو وہ اور بے چین ہو گیا. نینا نے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس کی گرفت پر اسے کمر میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی. نینا کو ایسے لگا کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہو. وہ آنسو بھری آنکھوں سے انکار میں سر ہلانے لگی. تبھی ایک جھٹکے سے اس کی کمر پر اپنی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے آرام سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے دیے ہوئے درد کو کم کرنے لگا. اس کے چھونے پر نینا کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی. وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے منہ پر رکھے ہاتھ کو پیچھے کرنے لگی جو کہ ناممکن تھا. سنو کل آخری دن ہے تمہارے پاس، خود سے انکار کر دو ورنہ اس حسن کو مارنے میں مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوگا. وہ اس کی خوف سے پھیلتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کے نیچے اس کی نازک پنکھڑیوں کو محسوس کرتے ہوئے گہرا سا مسکرایا. اس وقت اپنی ہی کہی بات اسے شدت سے یاد آئی تھی.
کہ وہ کسی کے لمس کو تڑپے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ گہری نظروں سے اس کے دوپٹے سے آزاد قیامت خیز سراپے کو دیکھنے لگا اور پھر پوچھا، بولو تم انکار کرو گی نا؟ وہ پھر سے اس سے پوچھتے ہوئے جھک کر اس کا دوپٹہ اٹھانے لگا۔ نینا نے فوراً سے گردن ہاں میں ہلائی اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے دوپٹے کو دیکھا۔ اوکے گڈ، اگر خود سے انکار کرے گو تو ٹھیک، ورنہ تم جانتی ہو نا۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر رکھے اپنے ہاتھ پر لب رکھ گیا۔ نینا نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ وہ پھر پیچھے ہوتے اس کے سرخ چہرے اور ڈرتے ہوئے وجود کو دیکھتے ہوئے اس کے سر پر لب رکھتا اندر کی طرف بڑھ گیا اور پیچھے وہ کپ کپاتے وجود کے ساتھ زمین پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا ہے ڈیڈ؟ جائیں پلیز، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ وہ منہ پھیرتے ہوئے دوسری جانب تکیے کو بازو میں لپیٹتے ہوئے بولا، دیکھو میں آخری بار کہہ رہا ہوں، صرف 5 دن کی تو بات ہے یار، پھر سے آ جانا نا، اب تمہیں نے تو دیکھنا ہی ہے سب کچھ۔ رضا پھر سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولے، کیا مطلب میں نے سنبھالنا ہے سارا بزنس؟ وہ ان کی بات سنتا فوراً سے نیند سے بھری بھوری آنکھیں کھولتا ان سے پوچھنے لگا، ہاں تو اور کیا کوئی اور بھی ہے تمہارے سوا میرا بیٹا جسے میں یہ ساری ذمہ داری سونپ سکوں؟ اس کے عجیب سوال پر چڑھتے ہوئے اسے گھور کر پوچھنے لگے، ہاں تو ایک اور کو لے آتے نا دنیا میں اپنے ان کاموں کے لیے، ایٹ لیسٹ میری جان تو چھوٹتی۔ وہ منہ بناتا بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو اس کے بے باک جملے پر رضا نے سختی سے اسے گھورا۔ چلو میں تو نہیں کر سکا، تم کر لینا اپنے دو بیٹے، اوکے؟ اسے شرم دلاتے ہوئے بولے، سوری ڈیڈ، 2 نہیں۔ وہ فوراً سے معذرت کرتے ہوئے بولا، مگر اگلی بات کو رضا کو لگا کہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنا ہی نکلنا ہے۔ ڈیڈ، وریام کو تو 10 بیٹے اور 10 بیٹیاں چاہیے جو سب کام کر سکیں سوائے اپنی ماں کو تنگ کرنے کے، کیونکہ اگر وہ آپ کی بہو کو تنگ کریں گے تو باقی کے کیسے آ پائیں گے؟ وہ شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اپنے ڈیڈ کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر کہکہ لگا اٹھا تھا، وری بدتمیز، شرم کرو یار، میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ صوفے پر سے اچھلتے ہوئے بولے، تو اس لیے تو میں شرم کر رہا ہوں، اگر وقت پر شادی ہو جاتی تو اس وقت آپ بھی 6-7 کو کھلا رہے ہوتے۔ تو ماں یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ، میرے باپ منہ بند کرو اپنا، ٹھیک کہا تھا میں نے، تجھے جو آگ لگی ہے نا، اب تو تیری شادی کروا کر ہی رہوں گا میں، پھر دیکھ تجھے کیسے سیدھا کرتی ہے آنے والی بیوی۔ تو شوہر کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، تجھے بھی وہی سیٹ کرے گی میری بہو۔ وہ صوفے پر پڑا کشن اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولے، سچ میں ڈیڈ؟ وہ فوراً اٹھتا ہوا میرر کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ موم آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، ہر کام میں اپنی منمانی کرتی ہیں، رائٹ؟ ہاں موم بات سنیں ذرا۔ یہ کہتے ساتھ ہی رضا کے سمجھنے سے پہلے وہ زور زور سے اپنی موم کو آوازیں دیتا روم سے نکلا، جبکہ پیچھے وہ بوکھلاتے اس کے پیچھے بھاگے کہ کہاں وہ اسے میٹنگ پر لندن بھیج رہے تھے اور یہاں پر تو یہ انہیں اس دنیا سے بھیجنے پر تلا ہوا تھا۔ اب وہ پچھتا رہے تھے کہ کیوں کر اس پاگل کو جانے کو کہا۔ وہ تیز سے چلتے ہوئے آوازیں دینے لگے جو کہ ماں کی گود میں لیٹتا بچپن کی طرح ہی باپ کی شامت تیار کرواتے ہوئے خوش ہو رہا تھا۔ ارے کیا ہو گیا رضا، کدھر دوڑ لگائی ہے؟ ہم سب جو کہ لاؤنج میں بیٹھے تھے رضا کو جلدی میں جاتے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ نہیں کچھ بھی نہیں حامد بھائی، بس میں وہ وری کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولے، اچھا وہ تو شاید شمائلہ کو ڈھونڈتا ہوا اندر گیا ہے۔ کس سائڈ پہ گیا بھائی بتائیں مجھے؟ حامد کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بول اٹھے، ارے نینا کی طبیعت اچانک سے خراب ہوگی نا، تو شمائلہ بچی کے پاس گئی ہے، تو وہ بھی وہیں ہوگا۔ اوکے شکریہ بھائی، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے فوراً سے نینا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے تو خلاف توقع اندر موجود خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ وہ ایک سانس خارج کرتے ہوئے پرسکون سے انداز میں اندر گئے۔ سامنے ہی نینا کندھوں تک کمفرٹر میں دبکی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بخار سے سرخ تھا۔ نظر دوڑاتے ان کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو وہ کچھ کھٹکے تھے، اس کے چہرے پر واضح پریشانی، ماتھے پر پڑتی شکنیں اور آنکھیں جیسے ضبط کرتے ہوئے سرخ ہو چکی تھی۔ فریام کی آج سے پہلے ایسی حالت ایک ہی بار دیکھی تھی انہوں نے، جب شمائلہ بہت بیمار تھی، مگر نینا کے لیے ایسی حالت اس کی دیکھ کر انہیں کچھ کھٹکا ضرور لگا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے تقریباً بھاگتے ہوئے روم کی طرف بڑھا۔ سارا سٹاف خود بھی اسے ڈرتا، اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلا گیا۔
کیا تھی ان کی زندگی اور اب کیا ہو گئی تھی صرف کچھ دن میں؟ وہ سرد آنکھ کھینچتا ہینڈل گھماتے ہوئے روم میں داخل ہوا جہاں اس کے باس کی سرد آنکھوں کی وارننگ پر وہ سر جھکا گیا تھا۔ سوری فار لیٹ ایوری ون۔ وہ وہاں موجود سبھی لوگوں سے معذرت کرتا ہوا اپنے سر کی طرف بڑھ گیا جن کی آنکھیں غصے سے شعلے برسا رہی تھی۔ وہ ادب سے سر جھکاتے ہوئے شرمندہ سا پھر سے معذرت کر کے فائل اس کی طرف کرتا سائڈ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ یس کیری آن۔ وہ مینیجر کو سخت گھوری سے نوازتا چیئر کا رخ سامنے موجود دوسری ٹیم کی طرف کرتا ان سے مخاطب ہوا اور فائل سامنے موجود ایلس کی طرف اچھالتا ہوا ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ تو اگر یہ ڈیل فائنل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے 80% پروفٹ چاہیے۔ وہ پروکار سحر انگیز شخصیت کے ساتھ ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ مسکراتے اس نے ایلس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ایلس بولا، واٹ؟ مجھے یہ میٹنگ منظور نہیں، ہماری بات تو 50% پر ہوئی تھی، اب 80% کیوں؟ وہ فائل کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے انگریزی میں سامنے موجود شخص سے بولا تھا۔ اب یہاں کا باس میں ہوں تو ہر ایک چیز میری مرضی سے ہوگی، اور سارے پروفٹ کا حساب دیکھیں تو ہمارے ورک کے حساب سے تو تمہیں 10% آتا ہے، کیوں جیان؟ وریام مسکراتا ہوا پیچھے کھڑے اپنے مینیجر کو دیکھ کر بولا تو جیان نے بھی فوراً سے سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے تاکید کی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں یہ میٹنگ نہیں کرنی۔ ایلس نے ایک نیا پینترا پھینکا۔ جہاں پیچھے کھڑے جیان کے چہرے پر پریشانی پھیلی وہیں وریام کے چہرے پر ایک جان لیوا مسکراہٹ آئی۔ اوکے ایلس، وہ سامنے دروازہ ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ سامنے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو ایلس فوراً سے گڑبڑا گیا اور پھر بولا، اوکے ایک کام کرتے ہیں، تم 70% رکھ لو اور مجھے 30% دے دو۔ ایلس سلچو انداز میں بولا کیونکہ یہ ڈیل اسے کسی بھی حال میں فائنل کرنی تھی، مگر وریام نے کہا، نو، 80% مینز 80%۔ وہ اٹل اور پر اسرار لہجے میں کہتا ہوا کھڑا ہو کر کوٹ کے بٹن بند کرنے لگا تو ایلس نے بھی کہا، اوکے ڈن، مجھے یہ ڈیل منظور ہے۔ ایلس کے ہاں کرتے ہی اس نے مینیجر سے کہا، جیان سائن کروا لو اسے۔ یہ کہتے ہوئے پر اعتماد چال چلتا کئی لوگوں کے دلوں کو دھڑکاتا بے پرواہ سے انداز میں اپنی لینڈ کروزر میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اپنی مخصوص جگہ پر پہنچتے ہی گارڈ نے فوراً ادب سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو اپنی گاڑی سے نکلتا اپنے کوٹ کو اتارتا گارڈ کے حوالے کرتا اندر داخل ہو گیا۔ بلیک شرٹ کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے بے تاثر چہرہ لیے پنچنگ بیگ پر پے در پہ پنچ مارنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے شعلے کسی کو بھی جھلسا دینے کے لیے کافی تھے۔ اس کے کانوں میں ایک آواز بار بار گونج رہی تھی کہ تم ایک کریکٹر لیس، ایک گھٹیا اور ہوس پرست انسان ہو۔ اس کے کانوں میں گونجتی دل چیرنے والی آواز پر اس نے ضبط سے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور ساتھ ہی اس کے پنچ مارنے میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ اپنے اندر کے طوفان تباہی کو سامنے انڈھیل رہا تھا۔ پچھلے 4 دن سے مسلسل پنچنگ کرتے اس کے ہاتھ نڈر ہو چکے تھے۔ پنچنگ بیگ جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ تم سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں اس حسن سے شادی کر لوں۔ ایک بار پھر سے وہی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اسے اپنے اوپر ہنستے ہوئے چہرے نظر آنے لگے۔ وہ رک کر دونوں ہاتھوں میں اپنے بالوں کو پکڑ کر نوچنے لگا۔ تبھی ایک گارڈ اس کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ بولو روکی، کام ہوا کہ نہیں؟ گارڈ کو دیکھتے ہوئے پانی کی بوتل اٹھاتے ہوئے چہرے پر ڈالتے ہوئے پھر سے پنچ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یس سر، جیسے آپ نے کہا تھا ویسا ہی ڈریس پہنچا دیا گیا ہے۔ اوکے، کب تک پہنچ جائے گی وہ رک کر موبائل کو جیب سے نکالتے ہوئے مطلوبہ چیز کو نکال کر پوچھنے لگا مگر نظریں سامنے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر تھی جہاں اس کی مام بیٹھی مسکراتے ہوئے اس کے ڈیڈ سے بات کر رہی تھی۔ وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے سامنے کھڑے روکی کو دیکھ کر پوچھنے لگا تو اس نے کہا، جی سر، اندازن آج دن تک وہ چلی جائے گی۔ اندازن نہیں روکی، مجھے کنفرم بات بتاؤ۔ وہ یہ کہتے ہوئے تولی سے بال خشک کرتے ہوئے چہرے پر بیٹھا۔ بھورے بال اس کی پیشانی پر بکھرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے ساتھ ہم رنگ ہوتے سرشار سے تھے۔ جی سر، بالکل کنفرم بات ہے، روکی نے اسے کہا تو وہ بولا، اوکے تم جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی فوراً سے وہ پھر موبائل کی طرف مڑ گیا تھا۔ مخصوص سٹائل میں بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے سامنے کے منظر کو دیکھ کر تنزیہ مسکرایا تھا جہاں رات کے آخری پہر میں حسن کو ہلدی لگائی جا رہی تھی۔ صرف کچھ پل اور کچھ گھنٹے، کچھ منٹس، کچھ سیکنڈز اور اس کے بعد وہ ہوگا جو کسی نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ سوچتے ہوئے گہری مسکراہٹ سے مسکراتا
تاریک کمرے کو موبائل میں دیکھتے ہوئے بولا، مگر آنکھوں میں اپلتے جنون عشق کی آگ سلگتی اور ہی داستان بیان کر رہی تھی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ پھر وہ کھڑا ہوا تو موبائل کو زور سے دیوار پر مارتے ہوئے بولا تھا۔ رافع اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ تبھی اس کا ایک ورکر آیا اور بولا، میں آئی کم ان سر؟ یس کم ان۔ رافع نے مصروف سے انداز میں جواب دیا اور دوبارہ سے اپنے لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ سر وریام کی کال ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، کہہ دو کہ میں سر آفس میں نہیں۔ وہ فوراً سے ورکر کو جواب دیتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا، بٹ سر ان کا کہنا ہے کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے اور آپ اپنا فون نہیں اٹھا رہے۔ ورکر نے دوبارہ منت بھرے انداز میں کہا تھا، کیونکہ کہاں ممکن تھا اس کے لیے وریام سے جان چھڑانا۔ اوکے، دو مجھے۔ اس سے فون لے کر اسے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس کے جاتے ہی وہ بولا، ہاں بھوگ، کیا کام ہے تجھے؟ رافع غصے سے تپے لہجے میں بولا، 4 دن پہلے وہ کتنا خوش تھا کہ وریام کے اچانک سے آنے پر اسے اسپیشل ایئرپورٹ لینے بھی گیا تھا، مگر اس کمینے نے آتے ہی اسے 3-4 پنچ میں اس کا چہرہ سجا دیا تھا۔ اس کا ہونٹ بھی اس قدر بے دردی سے پھٹا تھا کہ دائیں گال پر سویلنگ ہو گئی تھی۔ اس سے معافی مانگتا رہا، مگر وریام نے بے حس بنتے اسے نہیں چھوڑا۔ آخر کو چھوڑتا بھی کیوں؟ اس کی اکلوتی منہ بولی بہن کے لیے خود وریام نے کیا کیا سپنے سجائے تھے کہ دھوم دھام سے اسے رافع کے ساتھ رخصت کرے گا، مگر زبردستی کے نکاح کی خبر پر وہ بنا کوئی بھی لحاظ رکھے اسے پیٹنے لگا تھا۔ وہ تو آخر میں آیت کی قسم ہی رافع کے کام آگی، جس کی وجہ سے وریام نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی وہ خوب اکتایا ہوا تھا۔ 4 دن سے وریام نے ایک بار بھی کال نہیں کی تھی، مگر گھر جا کر اپنی بہن اور اظہر صاحب کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا فدق کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی اسے۔ وہ سوچتے ہوئے دانت کچکچانے لگا، جیسے دانتوں کے نیچے وریام کو ہی رکھا ہو کھانے کے لیے۔ ہاں رافع، بات سن میری۔ وریام کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ دیکھو مسٹر، میں نہیں جانتا کہ کون ہو تم، اور خبردار جو مجھے تنگ کیا ذرا سا بھی۔ رافع مزے سے اسے اگنور کرتے ہوئے چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا تھا۔ اس وقت وہ بلو تھری پیس پہنے نیکسٹ سے تیار بیٹھا تھا۔ اس کا ارادہ آج فدق کو کہیں لے کر جانے کا تھا، جو کہ اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اچھا سن، مجھے کوئی اچھا سا ڈیکوریشنز چاہیے۔ وریام نے سیدھا مدعے کی بات کی جس کے لیے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے کال کر رہا تھا۔ رافع کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ بولا، کیوں، تم نے کیا کرنا ہے اسے؟ بس پتہ چل جائے گا نا وقت آنے پر۔ پہلے مجھے کسی اچھے سے ڈیکوریشن والے کا نمبر سینڈ کرو۔ وریام اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولا تو رافع کو تب چڑھی۔ میرے پاس نہیں ہے نمبر، اور اگر ہوتا بھی تو میں تمہیں نہ دیتا۔ اسے چڑھانے کی خاطر وہ مزے سے بولا، مگر شاید وہ بھول چکا تھا کہ آگے کون ہے۔ اوکے، اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے اپنی بہن کو بیوہ کرنے پر کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اس شادی میں اس کی مرضی نہیں تھی اور میں اس کے لیے اپنی مرضی کا رشتہ ڈھونڈ لوں گا۔ وریام نے اسے دھمکی دی تو وہ بولا، فری کمینے انسان، تو یہ سب کرے گا؟ ہاں، جب جانتے ہو کہ کمینہ ہو تو پھر فکر کس بات کی؟ چل جلدی کر، اب نمبر بھیج دے مجھے۔ یہ کہتے ہی وریام نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ میں کریکٹر لیس اور ایک ہوس پرست انسان ہوں، تو ایک بات یاد رکھو کہ آج سے ٹھیک 5 دن کے بعد تم میری یعنی وریام مرتضیٰ کاظمی کی باہوں میں ہوگی، وہ بھی پورے حق کے ساتھ۔ پھر تو میں بتاؤں گا کہ ہوس پرست انسان کسے کہتے ہیں۔ ایک ہاتھ کو گاڑی کے بونٹ پر رکھے ہوئے نینا کا مدھم چلتا سانس بھی رو گیا تھا۔ اس کے کانوں میں گونجتی اس کی پورے اسرار سرگوشی نما آواز پر اس نے زور سے گردن نام میں ہلائی تھی۔ اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا اور اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ اسے ایک خوف، ایک ڈر تھا۔ تبھی وہ ایک دم ہڑبڑا کر چیختے ہوئے اپنی نیند سے جاگ گئی تھی۔ اس نے گردن گھما کر اندھیرے میں اپنے دائیں بائیں دیکھا، مگر کمرے میں خاموشی کو پاتے ہوئے وہ گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنے لگی، مگر کہاں یہ ممکن تھا۔ وہ اٹھ کر موبائل سے ڈیٹ اور ٹائم دیکھنے لگی۔ اب صرف 1 دن رہ گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ کیسے آج سے 4 دن پہلے اس نے بری طرح سے وریام کی انسلٹ کی تھی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر سے نینا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اسے بالکل بھی اس کی بات پسند نہیں آئی۔ سارے راستے وہ ریش ڈرائیو کرتا اسے گھر واپس لایا تھا، اور وہ جب گاڑی سے اترتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی تب ایک جھٹکے سے اس نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے گاڑی سے لگایا تھا، اور اس کے الفاظ اب بھی نینا کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ایک الگ سا خوف اس کے جسم میں سرایت کر رہا تھا
اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ کل واقعی آئے گا۔ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر وہ سامنے مدھم ہوتے نظر آتے چاند کو دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی پل وہ اپنی بات سے انحراف کر کے سوچنے لگی، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود ہی اس دن چلا گیا تھا اچانک سے ہی، پھر بھلا وہ کیسے واپس آئے گا؟ یہی سوچتے اسے ایک گہری سانس لے کر وہ خود کو پرسکون کرنے لگی، مگر کاش کہ وہ جان پاتی کہ اس کے کہے گئے الفاظ کسی کے دل پر کیسا کاری وار کر گئے تھے۔ جس کے دماغ میں اب ایک ہی جنون چڑھا ہوا تھا اسے پانے کا، اور اب بھلا اس سے بچنا کیسے ممکن تھا؟ بیٹا تھوڑی سی اور سوپ پی لو نا تم، بی جان کے ویسے کے پاس بیٹھی شمائلہ سوپ کا چمچ آگے کرتے ہوئے بولی تو نینا نے انکار میں سر ہلایا۔ تبھی رمشا نے بھی فکر مند انداز میں کہا، نینا یار پی لو نا۔ ہو گیا آپ سب کا، چلیں اب سائڈ پر ہوں۔ وہ کب سے سب کے ڈرامے سے اکتائے ہوئے خود ہی بولا تھا۔ شمائلہ سمیت سمیت نے اسے انجان بنتے دیکھا۔ کیا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ سوپ پلا لیں پھر لے جائیں گے میڈیسن لینے کے لیے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو کھڑا کرتے ہوئے بولا تو بی جان نے ہاں میں سر ہلایا۔ شمائلہ تم بھی چلے جاؤ نا ساتھ بچے کے۔ وریام بیٹا رکو تو۔ بی جان ابھی بات ہی کری تھی کہ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے آگے ہوتے ہوئے نینا کو اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ رضا اور رمشا منہ پر ہاتھ رکھ کے، پاکستان جیسے ملک میں یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور اوپر سے اگر حسن یا سلمہ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو ایک اور تماشا لگنا تھا۔ شمائلہ دیکھو روکو اسے، کہاں لے کر جا رہے ہو اسے؟ بی جان پریشان ہوتے ہوئے بولی تو سبھی نے باہر کی طرف دوڑ لگائی، مگر سوائے دھوئیں کے وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ ڈیڈ آ جائیں نا آپ۔ وہ فریش سے بالوں میں برش کرتے ہوئے ایک نظر بیڈ پر لیٹی فیدق کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ اب کسی بھی ڈر اور خوف کے اسے اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ ایک ہی رات میں اس کا کمرہ کتنا پر رونق ہو چلا تھا۔ دعا سے ساری بات سنتے اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے فیدق پر کوئی مصیبت آئے۔ وہ تو اسے خود سے بھی محفوظ رکھنا چاہتا تھا اپنے دل میں، جہاں کوئی بھی اس کی فیدق تک پہنچ نہ پائے۔ وہ مسکراتے ہوئے مرر سے فیدق کو دیکھتا ہوا اس میں کھو سا گیا تھا جو اس وقت غصے میں بیٹھی تھی۔ رافع کے یوں دیکھنے پر وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا منہ پھیر گئی تھی۔ اظہر صاحب نے اس کی اجازت ملتے ہی فوراً اندر آ کر کہا، کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے پیار سے فیدق کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خوش نہیں۔ انکل آپ پلیز مجھے لے چلیں نیچے، مجھے اکیلے رہنا ہے، مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ۔ اظہر صاحب کے بیٹھتے ہی وہ فوراً سے بولی تو رافع کے برش کرتے ہاتھ فوراً رکے۔ اس نے مرر سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ارے کیا ہو گیا میری بچی؟ کچھ کہا ہے اس نے تو بتاؤ مجھے، ابھی ٹھیک کرتا ہوں اس کو۔ وہ بوکھلاتے ہوئے فیدق کے رونے پر اٹھتے ہوئے اس کے پاس بڑے پیار سے بیٹھتے ہوئے بولے تھے، بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ پلیز ڈونٹ کرائے۔ رافع بھی دوڑتا ہوا اس کے پاس آ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا تو اظہر صاحب نے اسے فوراً پیچھے گیا۔ پیچھے رہو تم، بچی بات کر رہی ہو مجھ سے؟ چلو میرا بیٹے بولو، میں سن رہا ہوں ساری بات۔ اظہر صاحب نے عائد کے سر پر سر رکھتے اسے کہا، دیکھیں نا انکل، میں نے منع کیا ان کو کہ مجھے یہ گندی سی سبزیاں اور سوپ نہیں پینی، مگر یہ پھر بھی مجھ سے وہ گندی سی چیزیں کھلا کر گئے۔ آپ نے ہاسپٹل میں بولا تھا نا کہ اب سے یہ سب نہیں کھانا ہوگا مجھے۔ میں نے بولا بھی مگر یہ مجھے ڈانٹنے لگے، اور تو اور میں نے آپ کو آوازیں دی تو کہنے لگے، خبردار جو اب آواز لگائی نہیں تو پوری عمر یہی کھانا پڑے گا۔ وہ روتے ہوئے ساری شکایتیں اس کی لگانے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو رافع نے ایسا کیا تھا۔ اظہر صاحب کے ساتھ رافع نے بھی شکر بھری سانس خارج کی کہ چلو بچت ہوگی۔ بیٹا میں نے آپ کے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، اس کا کہنا ہے کہ 1-2 دن تک اگر آپ آگے سے بہتر ہوگی تو پھر آپ کو یہ نہیں کھانا پڑے گا، مگر تب تک تو یہ ضروری چیزیں ہیں نا بیٹا۔ اظہر صاحب پیار سے اسے سمجھانے لگے تو بس منہ بسور گئی تھی۔ اور ہاں ایک اور بات، اب سے تم بھی رافع کی طرح مجھے ڈیڈ کہو گی تو نو انکل، اوکے؟ وہ مسکراتے ہوئے پیار سے بولی تو فیدق نے بھی نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر ایک نظر صبر سے تیار ہوئے رافع پر ڈالی جو کہ سائڈ ٹیبل پر پڑی اس کی میڈیسن کو نکال رہا تھا۔ رات بھری حرکت یاد آتے ہی وہ فوراً سے ہوائیاں اڑتے چہرے سے اظہر صاحب کو دیکھنے لگی۔ ڈیڈ مجھے آپ سے میڈیسن کھانی ہے پلیز، ان سے نہیں۔ فیدق کی آواز پر رافع نے آئی برو اٹھاتے اسے غور سے دیکھا۔ کیوں بیٹا، رافع سے کیوں نہیں کھانی؟ وہ ناسمجھی سے ایک نظر رافع کو دیکھ کر پوچھنے لگے۔ ڈیڈ یہ مجھے کڑوی گولیاں کھلاتے ہیں، بس مجھے آپ سے کھانی ہے۔ اس کی بیتوکی بات پر جہاں رافع کی ہنسی چھوٹی وہیں اظہر صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔
بیٹا دوائی ہوتی ہی کڑوی ہے نا، اب آپ جلدی سے دوا لے لو، پھر ہم دونوں مل کر آپ کے ہسبینڈ کو وش کریں گے اور سی آف بھی کریں گے۔ وہ مسکرا کر اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے تو رافع نے آگے ہو کر ان کا کندھا تھپتھپایا۔ ہیں؟ کیوں؟ ان کو وش کیوں کرنا ہے؟ وہ حیرانگی سے رافع کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس لیے بیٹا جی کہ آج آپ کا شوہر آفس جا رہا ہے تو پہلے دن کی وشز تو بنتی ہے نا۔ چلو تم دونوں جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آؤ، آج میں اپنا سارا دن اپنی بیٹی کے ساتھ گزاروں گا۔ وہ پیار سے یہ کہتے اٹھ کر رافع کو گلے لگاتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ اچھا تو بہت شکایتیں ہیں میری بیوی کو مجھ سے، ہاں؟ ڈیڈ کے جاتے ہوئے مانی خیزی سے یہ کہتے ہوئے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا۔ آپ بات نہ کریں مجھ سے، وہ فوراً غصے سے بولی تو رافع ہنس پڑا۔ اب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ یار اس لیے ہنس رہا ہوں کہ شکر ہے کہ میری بیوی کو تھوڑی بہت عقل تو ہے۔ وہ مسکراتا اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ وہ فوراً سے بولی تو رافع نے دوا اس کی طرف بڑھائی جسے وہ خاموشی سے پکڑتے ہوئے گھورنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید میری بیوی معصوم سی اپنے سسر کو بتانے لگی ہے کہ رات کو ان کے معصوم بیٹے نے اسے کیسے تنگ کیا۔ وہ مانی خیزی سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر بولا تو فدق اسے اگنور کرتی ہڑبڑاہٹ میں دوا منہ میں ڈالتے ہوئے پینے لگی۔ چلو بتاؤ پھر کہاں سے کنٹینیو کریں؟ وہ گلاس پکڑتے ٹیبل پر رکھ کر فدق کے کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے مانی خیزی سے بولا۔ کیا مطلب؟ دیکھے رافع ہمیں نیچے جانا ہے، ابھی انکل نے… وہ ایک دم سے بولتے ہوئے رکی جب رافع نے اس کے باقی کے الفاظ پی لیے۔ اف یار بہت کڑوی تھی یہ تو تمہاری دوائی۔ وہ پیچھے ہو کر اس کے خون چھلکاتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اب چلیں؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھ کر بولی تو وہ بھی مسکراتا ہوا انکار میں سر ہلا کر کہا، ابھی نہیں، ابھی تو مجھے اپنی وشز لینی ہے اپنی خوبصورت سی بیوی سے، اور اس کی شکایتیں بھی تو دور کرنی ہے کیونکہ میری بیوی کے بقول میں اسے کڑوی دوائی کھلاتا ہوں۔ وہ پھر سے مسکراتے اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے شدت سے انہیں اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ گاڑی روکو وریام، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، وہ غصے سے تپی بخار سے بھاری ہوتی آواز میں بولی جبکہ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتا گاڑی میں سے بٹھا کر فوراً گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ اب بتاؤ بخار کیسے ہو تمہیں؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ایک نظر نینا کو دیکھ کر پوچھنے لگا تو وہ بولی، تم سے مطلب؟ مجھے کہیں نہیں جانا، ڈھیٹ انسان، سنا نہیں مجھے گھر لے کر جاؤ، مجھے واپس لے کر جاؤ جلدی۔ وہ زور سے ہاتھوں کو مکے بناتے اس کے کندھے پر مارنے لگی، وہیں اس کے نازک ہاتھوں کے لمس پر ایک جان لیوا مسکراہٹ وریام کے چہرے پر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتا ہوا باہر آیا۔ وہ فوراً سے باہر نکل کر گاڑی سے نینا کو اٹھانے لگا تو وہ بولی، چھوڑو مجھے، میں مری نہیں ہوں، خبردار جو اب مجھے ہاتھ لگایا تو۔ وہ اس کے ہاتھ کو نفرت سے جھٹکتی وہ بولی۔ اس کے غصہ کرنے پر وہ مسکراتا ہوا اپنے ہاتھ بالوں میں پھیر کر بولا، چلو ٹھیک ہے، آؤ پھر میرے ساتھ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وریام کے ساتھ ہاسپٹل کے اندر چلی گئی تھی۔ وریام نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو نینا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وریام نے اس کی بات کو اگنور کیا اور ریسیپشن پر جا کر اس لڑکی سے پوچھا، ویئر از دی ڈاکٹر؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے سامنے والے شخص کو بڑی غور سے دیکھا۔ اس حسن کو پیکر کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کے ساتھ کھڑی نینا پر بھی ڈالی اور پھر بولی، روم نمبر 105۔ وہ مسکرا کر وریام کو دیکھنے لگی جو اس وقت پریشان سا نینا میں کھویا ہوا تھا۔ اوکے تھینکس، یہ کہتے ہوئے نینا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ پھر سے پوچھنے لگا، ویئر از دی ڈاکٹر؟ سامنے بیٹھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر عرفان نے اسے غور سے دیکھا اور بولا، میں ہوں ڈاکٹر، یس بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر فوراً سے سیدھا ہوتے وریام کو دیکھتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں بولا، جسے دیکھ کر وریام نے نینا کو نہ محسوس انداز میں اپنے پیچھے کر لیا۔ ڈاکٹر نے نہ سمجھی سے دیکھا، کیا یہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے آپ کے ہاسپٹل میں؟ وریام نے سختی سے پوچھا تو ڈاکٹر عرفان بولے، ہیں مگر میں چیک اپ کر دیتا ہوں نا، آئے، ضرورت نہیں ہے لیڈی ڈاکٹر کی۔ نہیں، اگر یہاں پر لیڈی ڈاکٹر ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ چلو نین آؤ میرے ساتھ، وہ نینا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تو ڈاکٹر عرفان نے کہا، اچھا آپ رکیں، ویٹ کریں، میں بھیجتا ہوں ڈاکٹر کو۔ یہ کہتے وہ فوراً سے باہر گیا۔ نینا بیٹھو یہاں پر، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چیئر پر بٹھاتے ہوئے بولا تو نینا کو اس کی حرکتیں عجیب سی لگی، جیسے کوئی پاگل اور جنونی شخص ہو۔ زیادہ مسئلے کی بات نہیں ہے مسٹر وریام، سٹریس زیادہ لینے کی وجہ سے آپ کی بیوی کو تھوڑا سا بخار ہو گیا تھا، آپ ان کا پراپر خیال رکھیں اور یہ میڈیسن وقت پر دے دیں۔
لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے نینا کے چیک اپ کے بعد بولی تو نینا نے ٹوکتے ہوئے ڈاکٹر کو بتانا چاہا کہ مس کی بیوی نہیں، مگر وریام نے پہلے ہی کہہ دیا اوکے تھینکس ڈاکٹر، میں خیال رکھوں گا اپنی بیوی کا۔ وہ مسکراتے ہوئے نینا کے بولنے سے پہلے یہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں سے جیسے وہ دونوں باہر نکلے تو نینا نے غصے سے پوچھا تم نے بتایا کیوں نہیں ڈاکٹر کا کہ تم میرے ہسبینڈ نہیں؟ ہاں تو اس میں کیا ہے، اگر ہو نہیں تو ابھی بن جاتا ہوں، وہ مسکراتے اسے دیکھ کر بولا۔ اور ویسے بھی تو تم اس نکمے حسن سے شادی کرنے جا رہی ہو، سب جانتا ہوں، اس گھٹیا انسان کی ساری ڈیٹیلز ہیں میرے پاس۔ یہ کہتے ہوئے نینا کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھنے لگا اور پھر پوچھا اب بتاؤ شادی کرو گے مجھ سے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولا تو نینا نے غور سے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک الگ ہی سی چمک اور ایک الگ سا جہان آباد تھا۔ پھر اس نے غصے سے کہا نہیں کبھی نہیں، کیونکہ تم ایک انتہائی گھٹیا، ایک ہوس پرست اور ایک کیریکٹرز لیس انسان ہو۔ تم سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں اس حسن سے شادی کر لوں۔ وہ اس رات وریام کی فون کال کو یاد کرتے ہوئے فوراً سے ہوش میں آ کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ نینا کے منہ سے اپنے لیے الفاظ سن کر وریام کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں پھر خون سا اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی روشنی کی جگہ ایک آگ سی جلنے لگی اور وہ بنا کچھ بولے گاڑی سپیڈ سے بڑھاتا ہوا آگے لے گیا۔ شمائلہ بیگم مسلسل کام میں لگی بوکھلائی ہوئی سی تھی۔ ایک تو گھر میں 3 شادیاں تھی، اوپر سے سارا خاندان بھی مایوں میں اچانک سے کود آیا تھا۔ ارے لڑکیوں جلدی کرو، تیز سے ہاتھ چلاؤ، یہ پھول بھی ابھی وہیں پر لگانے ہیں۔ اور ہاں وہ نینا ابھی تک تیار ہوئی کہ نہیں؟ کتنی بار اس لڑکی کو کہا ہے مگر مجال ہے کہ جو اسے بات سمجھ میں آئے۔ اوپر سے وقت دیکھو کیا ہوا جا رہا ہے۔ شمائلہ بیگم نے لڑکیوں کو جلدی سے کام ختم کرنے کا کہا۔ سلمہ بیگم نے تو صاف ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور ایسے میں ساری ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ پورے شاہ ولا میں رونقیں بکھری ہوئی تھی۔ خوبصورتی سے کی گئی سجاوٹ میں پورا شاہ ولا دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ لائٹس اور پھولوں سے کی گئی خوبصورت سجاوٹ نے ماحول کو الگ ہی روپ دیا تھا۔ باہر ایک جانب لان میں بنائے گئے خوبصورت سٹیج کو بھی جا بجا پھولوں اور لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ دلہنوں کی مہندی کے لیے الگ سے بنایا گیا جھولا جسے اسپیشلی ڈیکوریٹ کروایا گیا تھا، وہ سارے ماحول کو سحر انگیز بنا رہا تھا۔ ارے بیگم ایک پل کو ہمارے پاس بھی تو رک جائیں۔ جلدی میں جاتی شمائلہ بیگم کو دیکھ کر رضا نے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ اوہو رضا آپ کی کوئی بات ہوئی وری سے؟ کہاں ہے وہ آئے گا کہ نہیں؟ رضا کو اچانک سے سیڑھیوں پر دیکھ کر وہ رکتے ہوئے اپنے لاڈلے بیٹے کا پوچھنے لگی۔ ہاں بات تو ہوئی تھی، کہہ رہا تھا کہ اگر ٹائم ملا تو ضرور آؤں گا۔ گہرے پیلے خوبصورت کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس شمائلہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے وہ منہ کڑوا کر کے بولے اچھا بیگم آپ نے گجرے کیوں نہیں پہنے؟ ان کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر وہ فوراً سے بولے وہ شام میں خود ان کے لیے لائے تھے تاکہ ان کی بیوی مہندی کے فنکشن میں سب سے پیاری دکھے۔ بس کریں رضا، اتنے سارے کام ہیں، اب مجھے نہیں یاد رہا گجرے پہننا۔ وہ فوراً سے سر پر ہاتھ مارتے بولی اچھا تو آپ ادھر آئے نا، آپ کا یہ شوہر کس دن کام آئے گا؟ یہ کہتے ہی رضا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روم میں لے گئے۔ بات سنیں مجھے چھوڑیں، مجھے ابھی بچیوں کو بھی دیکھنا ہے، رسم بھی شروع کروانی ہے، بھائی صاحب پوچھ بھی رہے ہیں، اور تو اور عشر بھی آنے والا ہے۔ وہ فوراً سے ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی مگر گجرے؟ اچھا نا وہ پہن لوں گی میں، اب خوش ہیں آپ؟ وہ ہاتھ باندھتے ہوئے بولی تو رضا مسکرا دیے تھے۔ آپ دونوں باپ بیٹا ایک جیسے ضدی ہیں، اگر ایک بات پر ڈٹ جائے تو مجال ہے کہ کوئی انہیں منا سکے۔ یہ سوچتے ہوئے رمشا کی طرف روم کی طرف بڑھی جہاں پر اس وقت رمشا مایوں اور نینا مایوں اور ہلدی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ارے ماشاء اللہ میری بیٹی کو نظر نہ لگے، ہرے اور پیلے کلر کے کمبینیشن کے بنے لہنگے جس کے فرنٹ اور بیک پر چاندی کی تار کا خوبصورت کام ہوا تھا، نامعلوم نارمل میک اپ، بالوں کی فرنچ سٹائل میں کی گئی پونی جسے گجرے سے خوبصورتی سے سجاتے ہوئے کندھے کے آگے پھینکا گیا تھا، دونوں ہاتھوں میں پہنے گجرے، پاؤں میں پشاوری خصا پہنے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھوپھو یہ سب اتنا ہیوی ہے، میں کیسے پہنوں گی؟ رمشا منہ بسرتے ہوئے بولی تو شمائلہ بیگم کو ہنسی آئی۔ میرے بچہ شادی کے لہنگے ہیوی ہوتے نا بیٹا، وہ مسکراتے اس کے ماتھے پر چومتے ہوئے بولی۔ اچھا یہ نینا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ وہ رمشا کو دوبارہ آرام سے صوفے پر بٹھاتے ہوئے نینا کو نہ پا کر اس کو پوچھنے لگی۔ پھوپھو اسے تو ابھی بھی بخار ہے بہت، بڑی مشکل سے میں نے بھیجا ہے اسے تیار ہونے کے لیے۔ رمشا نے یہ بتایا تو ہاں میں سر ہلا کر رہے گی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے نینا الجھتی سی باہر آئی تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھی۔
بیوٹیشنز نے تو بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شمائلہ نے نا سمجھی سے رمشا کو دیکھا جو خود کندھے اچکا گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ نینا الجھ کر گر پڑتی، شمائلہ نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ سنبھل کر میری جان، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اس کے لہنگے کو پکڑتے ہوئے بولی تو نینا بھی خاموشی سے ایک ہاتھ ان کے کندھے پر رکھتے ہوئے اس کا سہارا لے کر چلنے لگی۔ پھپھو جان، یہ سب کیا ہے؟ ہاں بھلا مائیوں میں ایسا ڈریس کون پہنتا ہے؟ سارے کتنا ہنسیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ نینا منہ بناتے ہوئے صوفے پر کھڑی ہو کر بولی جبکہ سبھی اس کے لہنگے کو دیکھ رہے تھے۔ بلیک کلر کی خوبصورت سی میکسی جس پہ ڈائمنڈ کے موتی واضح چمک رہے تھے، جبکہ سونے کی باریک گولڈن کلر کا انتہائی نفاست سے کام کیا گیا تھا، اور اس کام سے میکسی اور بھی حسین بن گئی تھی۔ پھپھو یہ دیکھیں، اس کا دوپٹہ بھی کیسا ہے، چھوٹا سا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ ڈریس لایا کون تھا؟ نینا روتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا گئی تو شمائلہ نے ہڑبڑاتے اس کے رونے پر ایک نظر اسے دیکھا جو اس وقت بلیک کلر کی انتہائی خوبصورت میکسی میں دمکتی کانچ کی گڑیا محسوس ہو رہی تھی۔ میم، یو آر لکنگ سو پریٹی۔ بیوٹیشین نے ٹرانس کی سی کیفیت میں اس گڑیا جیسی لڑکی کو دیکھا اور چلتی اس کے سامنے آئی۔ بیوٹیشین کے کہنے پر نینا نے بھی ہچکیاں بھرتے ہوئے اس کو دیکھا جو رشک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے کافی محبت کرتے ہیں آپ کے ہونے والے شوہر آپ سے۔ آج تک ایسی قیمتی برائڈل ڈریس میں نے تو نہیں دیکھی، مگر ماننا پڑے گا کہ ڈریس سے زیادہ تو آپ خود خوبصورت ہیں، اس لیے تو یہ بے جان سا ڈریس بھی دمک رہا ہے۔ بیوٹیشین نے اس کی تعریف کی تو نینا نے ایک نظر رمشا اور شمائلہ کو دیکھا جو نینا کے دیکھنے پر مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی تھی۔ اچھا چلیں آپ آئیں، میں آپ کو اور بہت سارا پیارا سا تیار کرتی ہوں۔ بیوٹیشین نے مسکراتے اس کے نازک ہاتھ کو پکڑ کر صوفے سے اتارا اور چیئر پر بٹھاتے ہوئے کہا، بس اللہ میری دونوں بچیوں کو نظر بد سے بچائے۔ اچھا بیٹا میں آتی ہوں، جلدی سے تیاری کر لو، وقت نکلا جا رہا ہے۔ ان دونوں کو تیار ہوتے دیکھ کر شمائلہ بیگم یہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیوں بار بار کال کری یسرا جب میں نے بتایا کہ ابھی میں بزی ہوں؟ وہ قدرے آرام دہ جگہ پر کھڑا ہو کر سرگوشی کی سی آواز میں بولا، حسن یاد رکھنا اگر تم نے اس نینا سے شادی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف یسرا نے بڑے غصے سے کہا، یار تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں صرف نام کے لیے شادی کروں اس سے، جانتی تو ہو سب کچھ، پھر بھی پریشان ہو۔ حسن غصے سے کہتا ایک نظر آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ حسن دیکھو، اس وقت تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے، حالت دیکھو میری، اگر مجھے یا میرے بچے کو کچھ بھی۔ یہ بات کرتے ہو وہ ایک دم صوفے سے نیچے گر پڑی۔ اس کی چیخ سن کر حسن کی جان اپنی لبوں پر آ گئی تھی۔ یسرا کیا ہو تمہیں؟ ہیلو، جواب دو یسرا پلیز۔ حسن پلیز جلدی آ جاؤ تم۔ فون سے آتی مدھم سی آواز کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی تو وہ پریشان سا بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس وقت اسے اپنے آنے والے بچے کی فکر تھی، باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اٹھو فدق، کیا ہے؟ جب سے میں آیا تم سو رہی ہو؟ یار اٹھ جاؤ نا پلیز۔ رافع مسلسل اس کے سر پر کھڑا اسے جگا رہا تھا مگر لگاتار 10 منٹ تک جگاتے ہو تنگ آ چکا تھا۔ دوسری جانب وہ زور سے آنکھیں بند کیے کمفرٹر تانے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے آج جاتے ہو کہا بھی تھا نا کہ سونے کی کوشش بھی مت کرنا، تو پھر اٹھ جاؤ، جلدی کرو ورنہ جانتی ہو نا مجھے۔ وہ اسے لاسٹ وارننگ دیتے ہوئے بولا مگر فدق کو ویسے ہی لیٹا دیکھ کر وہ کچھ سوچتے ہوئے آگے بڑھا اور زور سے کمفرٹر اتارتے ہوئے نیچے پھینکا۔ جیسے ہی رافع نے اسے اٹھانے کے لیے بازو میں بھرا تو وہ مچلتی ہوئی آنکھیں کھول کر بولی، میں اٹھ گئی رافع، دیکھو مجھے۔ نہیں اب تو نہیں، تم تو سوئی ہوئی تھی نا، اب ڈونٹ وری میں خود اٹھاؤں گا۔ یہ کہتا وہ اس کی اڑی رنگت کو دیکھتے واش روم کا دروازہ کھولتے اندر بڑھا اور جھٹکے سے اتارتے ہوئے شاور کے نیچے کیا۔ نو رافع پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ وہ ہڑبڑاتے اسے روکنے لگی مگر ایک دم سے وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا بھاری گمبھیر آواز میں یہ کہہ کر اسے خاموش کرواتا شاور آن کر گیا تھا۔ رافع بند کرو پلیز۔ وہ اسے شاور بند کرنے کا کہہ رہی تھی مگر رافع اس کے بھیگے مدہوش سراپے کو دیکھنے لگا تھا۔ رافع کی گہری نظروں کو محسوس کرتے ہوئے وہ کانپتی ہوئی خود کو بازو سے چھپانے لگی۔ تبھی ایک جھٹکے سے رافع نے تمام فاصلے مٹاتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ فدق کے جسم میں تو ایک سرسراہٹ سی دوڑی تھی، وہ کانپنے لگی، اس کے حصار سے نکلنے کے لیے پوری کوشش کرنے لگی مگر رافع پر تو جیسے کوئی نشہ سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر کے تھک چکی تھی
جبکہ وہ مدہوش سا اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتا بے خود ہو گیا تھا. پھر اس کے بے جان ہوتے جسم کو اپنے جسم کے گرد اپنا حصار باندھتے ہوئے اسے اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا. یہ لو اور اب جاؤ ڈریس چینج کر کے آؤ، نہیں تو میرا ابھی کوئی خاص موڈ بھی نہیں ڈنر پر جانے کا. اسے ایک اور دھمکی دیتا ہوا خود روم سے باہر نکل گیا تھا. وہ روم میں داخل ہوتی سے دیکھ کر ٹھٹک کر رکی تھی جو اس وقت آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا محسوس ہو رہی تھی. بلیک میکسی جس نے چاروں طرف سے پورے روم کو گھیرا ہوا تھا، ماتھے پر پہنے پھولوں کے بنے مانگ ٹیکے، بیوٹیشن کے ہاتھوں کے ہلکے سے میک اپ اور ڈھیلے سے جوڑے میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی. ارے ماشاءاللہ، اگر آج اتنا روپ آئے تو کل کیا غضب ڈھائے گی. بی جان کے ساتھ آتی ان کے خاندان کی اماں بوا نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور بی جان نے مسکراتے ہوئے اپنی عزیزہ جان پوتی کا صدقہ اتارا. چلو بیٹا، پہلے تمہاری ہلدی ہوگی، اس کے بعد تم دونوں کی ایک ساتھ مہندی کی رسم ہوگی، اشر اور حسن کے ساتھ. سلمہ نے آگے ہوتے ہوئے بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. رمشا جو خود اپنی ماں سے شرمندہ تھی مگر بولی کچھ نہیں. وہ جانتی تھی کہ اس کی ماما اسے بہت چاہتی ہیں اور اسے لے کر ان کے کچھ خواب بھی ہوں گے، مگر اب وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے پاپا اسے نفرت کرنا شروع کر دیں. وہ پھر بھی خوش تھی کہ اس کے رب نے اس کی نادانی کے باوجود اشر کو اس کے نصیب میں لکھا، جس کے ہر عمل سے اسے اپنے لیے بے پناہ محبت محسوس ہوتی تھی. ماما میری بات سنیں. رمشا اپنی ماما کا ہاتھ دباتے انہیں روکتی ہوئی بولی، کیونکہ ایک بار اپنے رویے کی معافی مانگنا اس کے لیے ضروری تھا، مگر سلمہ بیگم نے اسے اگنور کرتی اپنے ساتھ لیے باہر چلی گئی تھی. نینا کو یہ کالا رنگ ہی ملا تھا پہننے کو، کہاں گیا وہ ڈریس جو شمائلہ لائی تھی تم دونوں کا ایک جیسا میچنگ؟ وہ باہر کو چاہتے ہوئے قدرے سرگوشی میں بولی کہ کوئی خاندان کی کوئی عورت یہ سنتے ہوئے شور نہ مچا ڈالے. ماما وہ ڈریس کسی نے کاٹ دیا جگہ جگہ سے، اس لیے مجبوراً اسے یہ پہننا پڑا، اور آپ دیکھیں تو صحیح سبھی کتنی تعریفیں کر رہے ہیں اس کی. آج کل ایسی باتیں کوئی بھی نہیں سوچتا. ماما کے روم میں جاتے ہوئے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی. اس کا لہجہ نارمل تھا، کہیں پھر سے وہ ہرٹ نہ ہو جائیں. سب کچھ سمجھ آ رہا ہے مجھے، جو یہ تم اپنی پھوپھو کی زبان بول رہی ہو نا، سب صحیح سے میں سمجھ رہی ہوں. خود تو اپنی پسند سے شادی کر لی میڈم نے، اپنے باپ بھائیوں کا مان بھی نہ رکھا، اور جب ولید اس دنیا سے گیا تو کیسے روتی ہوا آ گئی تھی. اچھا ہی ہوا تھا جو تمہارے باپ نے اسے دھکے دیتے ہوئے گھر سے نکال دیا، وہ اسی لائق تھی. وہ انتہائی زہریلے لہجے میں اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس قدر نفرت دیکھ کر، اپنی ماما کے دل میں اتنی نفرت دیکھ کر وہ افسوس سے سر ہلا گئی تھی. وہ سب کچھ جان چکی تھی. اس کے پاپا نے اسے بتایا تھا کہ کیسے رضا انکل جو کہ ولید کے جگری دوست بھی تھے، وہ شمائلہ کا رشتہ لے کر آئے تھے، مگر سلمہ کی ضد تھی کہ وہ اسے اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہے، مگر ولید نے سراسر انکار کر دیا کہ وہ اپنی لاڈو پلی بہن کو ایک آوارہ کو کبھی نہیں دیں گے. مگر پھر حامد صاحب نے سلمہ بیگم کے بہکاوے میں آتے ہوئے ولید کو دھمکی دیتے ہوئے رضا کے رشتے سے انکار کر دیا اور سلمہ کے آوارہ لوفر بھائی سے شمائلہ کا رشتہ طے کر دیا. یہی وجہ تھی کہ مجبوراً ولید نے اپنی رضا سے شمائلہ اور رضا کی شادی کروائی تھی. حامد اسے کچھ کہہ تو نہ سکا، مگر شمائلہ سے اس نے رشتہ توڑ لیا، اور پھر دوسری جانب ایکسیڈنٹ میں سلمہ کا بھائی بھی مر گیا، جس کا الزام وہ شمائلہ کو دیتے ہوئے اس سے ابھی تک نفرت باندھے ہوئی تھی. ماما میں دعا کروں گی کہ اب جلد ہی اپنی غلطی کو سدھار لیں. یہاں کوئی بھی ہمارا برا نہیں چاہتا، سبھی اپنے ہیں اور ہر کوئی ہمیں چاہتا ہے. رمشا یہ کہتی ہوئی سلمہ بیگم کا کندھا تھپکتی باتھ روم کی طرف بڑھی، جبکہ پیچھے سے وہ نفرت سے بس سوچتی ہوئی سر جھٹک کر رہ گئی تھی. دائیں بائیں جلتی سپورٹس لائٹس میں ردا اور اس کی باقی فرینڈز اس کے سر کے اوپر چادر کے ایک کونے سے پکڑتے ہوئے نینا کے قدم کے ساتھ قدم ملاتی آگے بڑھی تھی. اسٹیج کے سامنے بیٹھی عورتیں اور لڑکیاں منہ پر ہاتھ رکھے کالے جوڑے میں اس سوگوار سی حسن کی مورت کو دیکھتے ہوئے حیران تھی. ہر کوئی سرگوشی کرتا دکھائی دے رہا تھا، کوئی اس سے نفرت کر رہا تھا، کوئی اسے سراہ رہا تھا، کوئی اسے دعائیں دے رہا تھا، جبکہ ان سب سے بے خبر وہ ڈری سہمی اپنی انچاہی زندگی کی ایک اور منزل کو قریب تر دیکھتے ہوئے دل کے ہاتھوں میں لیے تھے. اس کا دل اسے اپنے کانوں میں گونجتا ہوا سنائی دے رہا تھا. اسٹیج کے قریب جاتے ہی اشر نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. نینا ایک نظر سامنے والے کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سفید شلوار قمیض کے ساتھ پیلے دوپٹے کو گلے میں ڈالے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اس کا بچپن کا ہم راز، اس کا دوست بھائی اشر اس کے سامنے تھا. وہ قدرے پرسکون ہوتی مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما گئی تھی.
اس کے مسکرانے پر اس کے گالوں پر پیدا ہوتے ڈمپل کو دیکھ کر کسی کے دل کی دھڑکن بے تحاشا بڑھ گئی تھی. آنکھیں سامنے والے منظر کو دیکھ کر شعلے اگلتی سرخ ہو چکی تھی. وہ مخصوص سٹائل میں پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے چکر کاٹتا اپنی باری کا انتظار کرنے لگا. اشر اسے لیے بڑھتا اسٹیج پر بٹھاتے اپنے ہاتھ سے ہلدی اس کی ناک پر لگا گیا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر لڑکیوں کے کہکے اور نینا کے گال غصے اور خفگی سے پھولے تھے. وہ اسے گھورنے لگی جو ہاتھ کانوں کو لگاتا سوری کرتا ایک سائڈ پر ہوا تھا. میں نے کہا تھا نا کہ اپنی دوست کو ہلدی سب سے پہلے میں لگاؤں گا. وہ مسکراتے ہوئے ڈھیروں نوٹ اس کے سر پر سے وارتے ہوئے ایک جانب کھڑے ڈھول والوں کو تھما گیا تھا. اس کے کہنے پر اس کے انداز پر نینا کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی. کل ہی نکاح کریں گے پگلی، آج کیوں روئی جا رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھیں نم دیکھ کر فوراً سے مسکراتا ہوا بولا تو وہ روتے ہوئے سے مسکرا دی تھی. اس کے بعد بی جان اور سبھی نے باری باری اس کی رسم کی اور ڈھیروں دعائیں دی تھی. رسم ہوتے ہی ردا اسے لیے اندر کی طرف بڑھی، کیونکہ ابھی رمشا اور نینا دونوں کی مائیوں کا فنکشن تھا اور نینا کا ریسٹ کرنا بھی ضروری تھا. ارے بھائی صاحب، حسن بیٹا کدھر ہے؟ ابھی تھوڑی دیر میں مائیں شروع ہو جائے گی. اشر تو آ چکا ہے، سبھی اس کا پوچھ رہے ہیں. رضا ایک جانب پر شان سے کھڑے حامد کے پاس آ کر بولے تو حامد نے اس سے دیکھا. پتہ نہیں، نالائق عین وقت پر غائب ہو چکا ہے. ویسے کال کر رہا ہوں، وہ آتا ہی ہوگا. ہمیں سب نے تسلی دیتے ہوئے پھر سے نمبر ملانے لگے تو رضا بھی مہمانوں کی طرف بڑھ گئے. رضا یار میں منہ دھو لوں، مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے یہ سب. نینا روم میں آتے ہی منہ بناتے ہوئے بیڈ پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ کر بولی. نو نیور نینا، ابھی نہیں. یہ شگن کی ہلدی ہے، اچھی ہوتی ہے. جب یہ خشک ہوگی تب فیس واش کرنا، اوکے؟ ابھی تم ریسٹ کرو جب تک میں آنٹی کی تھوڑی بہت ہیلپ کروا دوں. شاید اسی بہانے مجھے بہو بنا لے اپنی خوش ہو کر. وہ مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر بولی تو اس کی بات پر نینا نے اپنی مسکراہٹ چھپائی. اچھا ٹھیک ہے، جاؤ ہیلپ کرو، شاید کوئی چانس بن جائے. نینا بھی اسی کے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تو کمرے میں دونوں کا ایک کہکا گونجا تھا. نینا تم جانتی ہو کہ تم مجھے کتنی پیاری ہو. میں تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی. مجھے وہ حسن بالکل اچھا نہیں لگتا، مگر میری جان میں صرف تمہارے لیے آئی ہوں. دیکھنا اللہ تمہارے نصیب ضرور اچھے کریں گے. اب میں چلتی ہوں. ردا مسکراتی اس کے ہاتھ کو دباتی یہ کہہ کر باہر آ گئی، جبکہ وہ پیچھے سوچتی ہوئی آنکھیں بند کر کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی. ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہتا ہوا اس کے رخسار کو بھگو گیا تھا، مگر تبھی کمرے میں ایک عجیب سا محسوس کرتے ہوئے جھٹ سے آنکھیں کھول گئی. پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا. وہ ایک دم سے ڈری اور جھٹ سے بیڈ پر سے اتر گئی. اس کی خوشبو اسے اپنے آس پاس بکھرتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی. اس کا دل دھک دھک کرتا باہر نکلنے کو تھا. اس ساری سچویشن کو ایک پل میں سمجھتی وہ کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر دبے قدموں سے روم سے نکلنے لگی، مگر کاش کہ یہ اس کے لیے ممکن ہوتا. ڈارلنگ، اب تک تو تمہیں عادت ہو جانی چاہیے تھی میری، کیا مجھے ابھی تک پہچان نہیں پائی؟ وریام ایک جھٹکے سے کھینچتا اس کی پشت کو سینے سے لگائے نامحسوس انداز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا. وہی آواز، وہی لمس، وہی خوشبو. وریام، آپ یہاں؟ وہ ڈرتے ہوئے اس کا نام لے کر بولی تو وریام کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی. جی میری جان، وریام ہوں میں، اور میں آج آیا ہوں تمہیں لینے کے لیے. شاید تم بھول گئی تھی کہ آج ہمارے وعدے کے مطابق 5واں دن ہے تو مجھے آنا ہی تو تھا. وہ جھکتا اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس سے اٹھتی ہلدی اور دیگر خوشبوؤں کو خود میں اتارنے لگا. نہیں پلیز مجھے چھوڑو، میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ وہ اس سے ڈرتی ہوئی کہنے لگی، مگر اگلے کو اس التجا سے کیا فرق پڑنا تھا. اس کی بات کو سنی انسنی کرتا اسے چھوڑتا ہوا دوبارہ سے لائٹ آن کرتے ہوئے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا. ویسے اس میکسی کی فٹنگ تو بالکل ٹھیک ہے، میں نے تو اندازے سے لی تھی. میرا اندازہ اچھا ہے نا؟ وہ بلیک ٹیکسٹو میں شاہانہ لباس میں کھڑا اپنی سحر انگیز شخصیت سے اسے مسکراتے ہوئے بولا اور پھر آگے بڑھ کر ایک دم سے اسے تھام لیا. چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ نینا ہوش میں آتی اسے اپنا آپ چھڑوانے کے لیے مچلنے لگی، مگر وہ مسکراتا ہوا اس کے کمر کے گرد اپنے حصار کو اور مضبوط کر گیا تھا. یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ نینا ہکی بکی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر فتح اور جیت کی مسکراہٹ تھی. اتنی بھی کیا جلدی ہے نین، ایک بار جی بھر کر دیکھ تو لینے دو، سراہنے کو تو پوری رات باقی ہے. وہ جھکتا اس کی گہری کالی سرخ آنکھوں میں اپنی بھوری پرشوق آنکھیں گاڑتا وہ بولا. دونوں کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھی، بس فرق یہ تھا کہ ایک کی آنکھوں میں نفرت کی سرخی تھی تو دوسروں کی آنکھیں فتح اور خمار سے سرخ تھی.
Now show me your dimple. وہ مسکراتا ہوا اپنے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں بازو کو پکڑتے ہوئے دوسرے سے اس کی گلاب کے مانند چمکتی رخسار کو سہلاتے ہوئے فرمائشی انداز میں بولا. اور نینا جو اپنی پوری طاقت سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش میں مصروف تھی، اچانک اس کے لمس اور بھاری بوجھل لہجے میں ہوتی سرگوشی پر اپنا دم ساتھ گئی تھی. وہ سانس رو کے کھڑی تھی جیسے اگلا سانس اگر لیا تو وریام نہ جانے کیا کر ڈالے گا. ہاں یار، ایسے کوئی فائدہ نہیں سانس روکنے کا، یہ کام تو میں خود پراپرلی کر لوں گا جان، ٹیک اٹ ایزی. وہ مانی خیزی سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے جوڑے میں پھنساتے اپنے قریب تر کر گیا، اتنا قریب کہ نینا کو لگا کہ اگر اگلا سانس لے لیا تو اس کی ناک سے ٹکرا جائے گی. وہ سہمے خرگوش کی طرح ڈرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انکار میں سر ہلانے لگی. وہ اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ مسکراتا اس کی نادان سی کوششوں کو دیکھتا. جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر اچھالتے اس کا بالوں کا جوڑا کھول گیا تھا. اس کے ریشمی بال، لمبے کالے بال جھٹکے سے کھل کر اس کے کندھوں پر سایہ کر گئے تھے. وریام گہری سانس بھرتا اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے خود میں سمونے لگا، جبکہ نینا غصے سے سر اٹھائے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئے اپنا منہ موڑ گئی تھی. ویسے یہ تو نا انصافی ہوئی میرے ساتھ. وہ اسے مسلسل خاموش رخ پر دوسرے رخ پر منہ موڑے اپنے حصار میں کھڑا دیکھ کر سوچتا ہو بولا. تمہیں پتا ہے کل پوری رات میں پاکستان کی ویڈنگز میں ساری رسمیں دیکھتا رہا کہ کون سی رسم کیسے ہوتی ہے، اور یہاں دیکھو تم نے میرے بغیر ہی ہلدی لگا لی. وہ مسکراتے انگلی اس کی ٹھوڑی پر رکھتا اس کا چہرہ سامنے کرتا بولا. تو نینا کو خوف اور وحشت نے آن گھیرا. وہ مسکراتا ہوا نینا کے بازو کو پکڑتے ہوئے اپنے گلے کے گرد حصار باندھ کر اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے اپنے قریب کر گیا کہ وہ ڈرتی اس کے ارادے بھانپتی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی اس کے حصار کو توڑنے لگی. مگر پھر ایک دم سے وہ بت بن گئی. اس کا سارا جسم ہولے ہولے کپ کپانے لگا. وہ ڈرتی ہوئی اپنے ناخن وریام کی گردن پر زور سے گاڑ گئی تھی. مگر وریام تو مسکراتے ہوئے اپنے گال اس کے ہلدی والے گال سے رگڑتا مسرور سا ہو کر گہرے سانس بھرنے لگا. تبھی باہر دروازے پر ہوتی دستک سے نینا کے جسم سے جان نکلنے کو ہو گئی. وہ روتے ہوئے آنسو آنسو پیتے اپنے سے دور کرنے لگی، مگر وریام کی مرضی کے بنا کہاں ممکن تھا یہ سب. وہ تو پرسکون سا ہو کر دونوں گال پر ہلدی اس کے گالوں پر سے صاف کرتا اپنے گالوں پر لگا گیا تھا. وریام باہر کوئی ہے، تم جاؤ اب. وہ ڈرتی کپ کپاتی بمشکل سے خشک حل کو تر کرتے ہوئے بولی. اس کی ہلکی مدھم سرگوشی کو سنتے ہوئے وہ غور سے اسے دیکھنے لگا اور پھر بولا. ہاں تو کیا ہوا؟ وہ ایک دم اسے جھٹکے سے دور کرتا بیڈ پر ٹانگ جماتے ہوئے بیٹھ کر نارمل سے انداز میں بولا. وہی نینا گرتی بمشکل خود کو سنبھالتی میکسی کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر پیچھے کرتی اس کی طرف بڑھی. نینا دروازہ کھولو، سبھی باہر انتظار کریں. میڈم دفع ہو جاؤ اب منحوس. دروازے کے باہر سے آتی سلمہ بیگم کی آواز پر اس کی رنگت سفید لٹھے کی مانند ہو گئی تھی. وہ پوری آنکھیں حیرت سے کھولتی ہوئی ہوش میں آتی وریام کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی. وریام پلیز جاؤ ابھی پلیز. وہ روتی اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، مگر وہ پرسکون لہجے میں بولا. ریلیکس، کام ڈاؤن نین، کچھ بھی نہیں ہوگا. نینا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جو اپنے سوٹ کو ٹھیک کرتا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا. نینا نے جب دیکھا کہ وہ دروازہ کھولا ہے تو فوراً اس کے پیچھے لپکی، مگر تب تک وہ دروازہ کھول چکا تھا. او آپ ممانی، ویلکم. وریام مسکراتے ہوئے سلمہ بیگم کو پہلے ناسمجھی کا ریئیکشن دیتے ہوئے بولا اور پھر سائڈ پر ہوتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی، جبکہ سلمہ بیگم ہکا بکا سی وریام کو دیکھتے ہوئے اندر ایک جانب ڈری سہمی بکھری حالت میں کھڑی نینا کو دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر رہے گی. تم یہاں پر کیا کرے لڑکے؟ اور نینا تم اس کے ساتھ ہو کیا رہے یہاں پر؟ وہ غصے سے چیختی ہوئی دونوں سے جواب طلب ہوئی. نینا نے ڈرتے ہوئے آگے ہو کر انہیں سمجھانا چاہا، تبھی میکسی میں پاؤں اٹکتے ہوئے وہ گرنے لگی تھی کہ مگر وریام نے آگے بڑھ کر بڑے پیار سے اسے تھام لیا. نین میری جان، کیا ہوا ہے؟ اپنا خیال نہیں رکھتی تم؟ ابھی اگر کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بڑے پیار سے اسے تھامتے ہوئے نرمی اور محبت سے ڈانٹتے ہوئے بولا تو سلمہ بیگم کو ایک اور جھٹکا لگا. وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیختے ہوئے باہر بڑھی. سلمہ بیگم کو نکلتے دیکھ کر وہ بولا، مامانی پلیز سب کو بلانا، کوئی رہ نہ جائے. گھٹیا ذلیل انسان، یہ کیا کر دیا تم نے؟ ہاں میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. نینا آگے ہوتے دونوں ہاتھوں کے مکے اس کے سینے پر مارنے لگی، جبکہ وہ بڑے سکون سے اس کے مکے کھانے کے لیے کھڑا رہا.
جب وہ تھک گئی تو وہ بولا بس ہو گیا تمہارا؟ نینا نے اسے دیکھتے غصے سے گھورا اور وہ اپنی جیب سے جانے کیا نکال رہا تھا۔ نینا نے ناسمجھی سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو اس کے ریشمی کمر سے نیچے جاتے بالوں کو کسی ماہر بیوٹیشین کی طرح پکڑتے ہوئے فولڈ کرنے لگا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ غصے سے چیختے اسے باز رکھنے لگی۔ نینا پلیز شٹ اپ، کیا چاہتی ہو کہ سب تمہیں اس حال میں دیکھیں اور پھر تمہارے بابا طرح کی باتیں بھی بنائیں؟ وہ غصے سے اسے جھڑکتے ہوئے بولا تو وہ خاموش کھڑی آنسو بہانے لگی۔ وہ ایک نظر اس کے آنسو سے بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے لب بینچتے ہوئے اس کے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے دوپٹہ بیڈ پر سے اٹھا کر اس کے سر پر سیٹ کر گیا تھا۔ نینا اب خاموش کھڑی سے گھورنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ 4 دن پریکٹس کی ہے سب کی میں نے۔ اس کے گھورنے پر مسکراتے اس کی ناک پر لب رکھتے ہوئے بولا تو شرم اور خفت سے نینا کا دل کیا کہ اس کا منہ توڑ دے، جو کوئی نہ رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس پر اتنا حق جما رہا تھا۔ اوکے نینا اب آؤ ادھر میری طرف۔ نینا کو خیالوں میں گم دیکھ کر وہ اسے اپنی طرف بلانے لگا۔ جگ میں سے ایک ٹیشو گیلا کر کے اس نے اس کے گال صاف کیے تو وہ بولی لاؤ مجھے دو، میں خود کر لوں گی، اور تم جاؤ اب پلیز۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی اس کے ہاتھ سے ٹیشو لینے لگی۔ نو نین، اپنے بیبی کے گال تو میں خود صاف کروں گا۔ ہاں تم میرے گال صاف کر سکتی ہو، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ وہ مسکراتے اسے لا جواب کرتا دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تو نینا اس ڈھیٹ انسان کی ضد پر تنگ آ کر رہ گئی۔ ہو گیا اب بس کرو، اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے سائڈ کرنے لگی۔ وریام نے ایک نظر سے دیکھتا مرر کے سامنے آ کر اپنے گال صاف کرتے ہوئے ٹیشو جیب میں رکھ گیا تھا۔ اب جاؤ نا، اب کیا رہ گیا ہے باقی؟ وہ اسے ایسے ہی ڈھیٹ بنا کھڑا دیکھ کر بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، کھلے دروازے سے حیرت زدہ سے داخل ہوتے حامد، بی جان، شمائلہ اور رضا کو دیکھ کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ نینا کو لگا کہ جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہو۔ سب کی مشکوک نظریں خود پر پاتے ہوئے شرمندہ سی سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وری بیٹا تم یہاں پر، اور یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ سلمہ تو کہہ رہی تھی کہ تم۔ شمائلہ پریشان سی اپنے لختے جگر کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ رضا نے وریام کو گھورتے ہوئے شمائلہ کا بازو پکڑ کر اسے رکھا۔ کیا جو کچھ سلمہ بھابھی کہہ رہی ہو سچ ہے؟ تم اس وقت بنا کسی کو بتائے نینا کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ شک تو انہیں پہلے سے تھا اور اب تو انہیں یقین ہو چلا تھا کہ ان کا ضدی بیٹا ضرور نینا کو پسند کرنے لگا ہے۔ رضا آگے بڑھتے ہوئے وریام سے جواب طلب ہوئے تو مسکراتے انہیں دیکھنے لگا مگر بولا کچھ نہیں۔ بی جان نے بھی آگے ہوتے نینا کے لرزتے وجود کو اپنے حصار میں لیا۔ اچھا ہوا کہ آپ سبھی یہاں پر آ گئے ہیں۔ ارے وہ رمشا کدھر ہے؟ اسے بھی بلائے نا۔ وریام نارمل سے انداز میں پہلے سے سیٹ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کہ اچانک روم میں اشر کی انٹری پر منہ بناتے اسے دیکھا، جو کہ سب کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے یہاں چلا آیا تھا، مگر یہاں پر لگی محفل پر وہ خود ڈرتا ہوا سوری کرنے کر جانے لگا کہ حامد نے اسے روک لیا۔ تبھی وہ خاموش ہو کر ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ حامد صاحب نے کہا رمشا کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ بات کیا ہے، یہ سب ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ شمائلہ نے رضا کو دیکھتے ہوئے ہاتھ چھڑانا چاہا جو کہ انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگے۔ سلمہ بیگم بھی خاموش تماشائی بنی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اب نینا کی بدنامی پکی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی سے انکار کر دیں گی۔ یہی سوچتے ہوئے گہری سانس بھر کر سر جھٹک گئی تھی۔ تبھی وریام نے ان سب کو متوجہ کرتے ہوئے کہا تو بات یہ ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں صرف اور صرف اپنی نین کی وجہ سے۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کے چہروں کو ایک نظر دیکھتا نینا کو دیکھ کر بولا، جو روتی ہوئے اسے دیکھ کر نام میں سر ہلانے لگی تھی۔ کیوں؟ نینا کی وجہ سے کیوں آئے تم؟ حامد صاحب نے فوراً اسے ٹوکتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ ریلیکس انکل، کول ڈاؤن، میں بتاتا ہوں سب کچھ۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں اور نین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ آئی لو ہر اینڈ شی لو می۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک نظر نینا کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھتے ہوئے بولا تو سبھی نے بے یقینی سے نینا کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ گرینڈ ماں کی خوشی کے لیے وہ اس شادی کے لیے راضی ہوئی، مگر میں پاگل نہیں جو کسی کے لیے اپنی محبت سے ہاتھ توڑ ڈالوں۔ میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ نینا کو سمجھا سکوں، مگر ممانی نے نہ جانے کیا کیا بتایا آپ لوگوں کو، جو آپ سب یوں بے یقینی سے چلے آئے۔ کیا آپ لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں؟ اس کی بات پر اشر نے مسکراتے اسے دیکھا۔ وریام کی صاف آنکھوں میں جھلکتے جھوٹ اور نینا کی محبت کو واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکا اب سب کچھ خود سنبھال لے گا۔ بی جان ایسی کوئی بات نہیں، اور وریام کیا بول رہے ہیں آپ؟ نینا بوکھلاتے اپنی صفائی دینے لگی۔ نین پلیز یار، چلنے دو یہ سب کو، آخر ہماری زندگی سب کو پتہ تو چلے۔
آخر ہماری زندگی تو خراب ہوگی نا؟ وریام بے بسی سے اداس سی شکل بناتا نینا کے سامنے جا کر آنکھ مارتے ہوئے بولا تو نینا نے غصے سے اسے گھورا. وہ سمجھ نہ پائی کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے. دیکھیں مامو جان، اب صرف آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. ہماری محبت کو ایک کر دیں. نین تو یہ قربانی دے لے گی مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. وریام ساری دنیا کی معصومیت چہرے پر سجائے حامد صاحب کے گلے لگا تو وہ بوکھلا گئے. انکل فون چیک کریں اپنا ذرا. وہ خاموشی سے حامد صاحب کے کان میں کہتا وہ سائڈ پر ہوا تو حامد ایک نظر اسے دیکھ کر موبائل لیے باہر کی طرف بڑھے. باہر جا کر انہوں نے اپنا موبائل اوپن کیا جہاں ایک ان نون نمبر سے کوئی ویڈیو آئی تھی. وہ کچھ سوچتے ہوئے ویڈیو اوپن کر گئے مگر اگلے ہی پل وہ حیرت اور بے یقینی سے ششتے رہ گئے اور جب انہوں نے دوڑتے ہوئے حسن کو کسی لڑکی کو ہاسپٹل میں لے جاتے دیکھا اور حسن کے الفاظ کہ وہ ڈاکٹر سے جب کہہ رہا تھا کہ میری بیوی اور بچے کو بچا لیں ڈاکٹر، وہ بے یقینی سے لڑکھڑاتے قدموں سے دیوار کا سہارا لے گئے تھے. یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی تھی جیسے یہی سب دکھانا مقصود ہو. اب کچھ بھی جاننے کو باقی نہیں رہ گیا تھا. حامد صاحب سمجھ گئے تھے کہ ویڈیو ضرور وریام نے بھیجی ہے، تبھی وہ سنبھلتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے. وری چلو میرے ساتھ، نینا کی شادی حسن سے ہوگی، تم آؤ میرے ساتھ. رسم وریام کو بازو سے پکڑتے ہوئے یہ کہہ کر لے جانے لگے مگر حامد صاحب کی آواز پر فوراً رک کر انہیں دیکھنے لگے جو کہہ رہے تھے اشر بیٹا مولوی صاحب کو بلاؤ ابھی اور اسی وقت نینا اور وریام کا نکاح ہوگا. یہ ان کے الفاظ تھے یا کوئی بم؟ نینا کو لگا کہ ساری دنیا اور آسمان اس کے سر پر گر گیا ہو. پل بھر میں کیا سے کیا ہو گیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی حامد صاحب ہاتھ جوڑتے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. بیٹا مجھے معاف کر دو اپنے نالائق باپ کو کہ شاید میں نے فیصلہ لینے میں غلطی کر دی. وریام ہی تو تمہارے قابل ہے. خوش رہو میرے بچی. یہ کہتے اسے بت بنا دیکھ کر باہر کی طرف مردہ قدموں سے بڑھے تھے. ان کا دماغ دوہری اذیت کا شکار تھا. ابھی تک وہ بیٹی کے صدمے سے ٹھیک سے ابھرے نہیں تھے کہ بیٹا بھی انہیں دھوکہ دے گیا تھا.